السلام علیکم ویورز، اگر آپ اپنی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر وہ شخص مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا کہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ عبادت وہاں نہیں پہنچ جاتی جہاں غم پہنچ جاتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا خوف لازم کر، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ انسان غیبی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے، وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے، اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تم اپنے دکھ درد تو گنتی ہو لیکن اس کی نعمتیں نہیں دیکھتی۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا، وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح ذلت سے دوچار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے۔ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتی، وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کی بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔